السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دی وکٹری اسپیکٹرم پوڈ کاسٹ. میرا نام عبید ہے. آئی ایم دی فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف دا ریکروٹرز. آج ہمارے ساتھ بے انتہا اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے میری ایکسائٹمنٹ کا لیول آپ سمجھ نہیں سکتے. پوری رات میں نہیں سویا خوشی کے ہمارے. آج ہمارے ساتھ بڑی ہی زبردست پرسنالٹی ہیں. He is a professionally qualified and experienced banker with decades of expertise. He worked for different organizations in Pakistan, China, Hong Kong, UK, Nigeria, and United Arab Emirates. Prior to he's also served as a Bank Al-Falah as a Chief Executive Officer and also served as a President and CEO for Habib Metropolitan Bank. His last assignment was as a CEO for Global Financial Institution at Habib Bank AG Zurich, Switzerland. In July 2023, he was appointed by President of Pakistan as a Federal Banking Ombudsman. He's the fellow of Institute of Bankers Pakistan, and he's also an accomplished author. Please welcome the finest business leaders in banking industry, Mr. Sirajuddin Aziz. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you very much for calling me over. Sir, I'm really humbled and very honored to conduct your podcast, sir. The pleasure is entirely mine, and let me assure you that I'm equally excited, but I don't know what questions you're going to throw at me. Okay. Sir, the first question is, what are the biggest opportunities and threats for the you foresee in the banking industry in the next 5 to 10 years down the line, sir? I think difficult to give a crystal ball view. Okay. But if I were to break it down into smaller parts, I think the biggest challenge that will come in our way is keeping pace with technology. Okay. And technology requires heavy capital investment. Okay. پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے کیپٹل انویسٹمنٹس کے لیے. تو اب بینکس آج کل منافع الحمدللہ اچھا کما رہے ہیں، تو اس میں سے وہ اپنے پیسے ہٹا کے رکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے امپروومنٹ کے لیے. ٹیکنالوجی پلیٹ فارمس کو بہت روبسٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ہمارے ڈیجیٹل پروڈکٹس اینڈ سروسز عام ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے اس بنیاد پر کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایج کی مناسبت سے سب سے ینگیسٹ پاپولیشن ہے، اور تقریباً گیسٹیمیٹس جو ہیں وہ ہیں 65% آبادی جو ہے وہ 35 سال سے نیچے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ٹریڈیشنل چیک بک کی ضرورت کی نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ہر چیز ان کے پاس جو ایک کانٹریپشن دنیا نے دیا ہوا ہے، جسے ہم سیل فون کہتے ہیں یا موبائل کہتے ہیں، وہ ہر کام اسی پہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بینکنگ سکڑ کے برانچ سے آ گئی ہے ایک چھوٹے سے سیل فون میں. اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں رسکس بہت زیادہ ہیں، اس میں پاسبلٹی آف مس یوز بہت زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بینکنگ انڈسٹری کو کہ نئے پروڈکٹس اینڈ سروسز کو اور لانے کے لیے انہیں اپنے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمس کو بڑا روبسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بڑا ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے. اوکے. وی ہیو ٹو میچ ود واٹ از بینگ ڈن آؤٹ سائڈ آف پاکستان. بہت سارے ادارے جو باہر میں ٹریول جب کرتا ہوں ملتا ہوں سینئر مینجمنٹ سے دوسرے بینکوں کی، تو ان کی کوشش اب یہی رہی ہے ہر جگہ انکلوڈنگ ہمارے نیبرہڈ کنٹریز میں لائک مڈل ایسٹ، کہ کم سے کم لوگ برانچ میں آئیں. اوکے. اور زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہو برانچ کے باہر ڈیجیٹائز. جی. پہلے یہ تھا نا کہ لوگ برانچ جاتے تھے، اور ابھی بھی یعنی امریکہ میں بھی ابھی بھی یہ حال ہے کہ بہت سارے لوگ صرف چائے پینے کے لیے برانچ مینیجر کے پاس جاتے ہیں ابھی بھی. اوکے. خاص طور سے چھوٹے شہروں میں. اوکے. جہاں ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم اس آدمی کو جانتے ہیں، جہاں ہمارے پیسے سیف رکھے ہوئے ہیں یا انہیں ٹرسٹ کر کے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. تو وہ اپنی جگہ ہے ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ اب تقریباً میرا خیال ہے کوئی 65 سے 70% ٹرانزیکشنز برانچ کے باہر ہونے لگے ہیں دنیا بھر میں. اوکے. تو برک اینڈ مارٹل والا جو ماڈل تھا برانچ بینکنگ کا، وہ شاید بہت زیادہ ویلڈ نہیں رہے گا پاکستان میں بھی. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگلے 5 سال میں شاید ہمیں اور برانچز کھولنی پڑے گی، کیونکہ ہماری جو ریچ ہے بینکنگ انڈسٹری کی وہ ابھی پوری طرح پینیٹریٹ نہیں کی ہے جغرافیکلی. اوکے. تو ہمیں شاید کھولنی پڑیں گی برانچز ہر جگہ پر. لیکن فوکس جو ہوگا وہ ڈیجیٹل بینکنگ پہ ہوگا. اوکے. اور اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک میجر چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہے
کہ اس کو چلانے کے لیے کہاں سے لوگ لائیں گے، ڈیجیٹائز جی، جو اپ اسکل لیول ہو کر سکیں. اسکل لیولز کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور بالکل. اسکل لیولز کی اپ گریڈیشن جو کرنی ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت کہ ان پروڈکٹس کو کیسے سنبھالا جائے، اس کے رسک پیرامیٹرز کو کیسے لکھا جائے، بالکل کیسے اسے پلگ کیا جائے، اس کی خصوصی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. بالکل صحیح. یہ صلاحیت حاصل کرنی ہوگی. اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. Okay. اچھا، ہمارے پاس اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے اور بچیاں موجود ہیں. اوکے. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا ہیومن ریسورس دا میجر ایلیمنٹ، رائٹ. ہیومن ریسورس الحمد للہ اویلیبل ہے ہمارے پاس. اب اس ہیومن ریسورس کو ری ٹول کرنا ہے، اوکے. اس کو ری ٹرین کرنا ہے، اوکے. اس کو بتانا ہے کہ دنیا کچھ اور بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس وقت، اور جو ہمارا تعلیم کا معیار ہے، اور جس تعلیمی دور سے ہم گزر کے آئے ہیں، میں خود ہمیں ایک خاص ماحول میں پڑھایا گیا ہے، جسے اگر میں کہوں کہ وہ ایک بالکل ایک پونڈ والی شکل ہوتی ہے. تالاب بھی شاید تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تالاب سے اس بھی کے چھوٹا باہر ہوتا آپ ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی میں ہی رہنا جی، پڑے وہ گا. یہ ہو جاتا ہے. ایز دے سے ان دی انگلش لینگویج، ہاؤ وڈ اے فراگ نو واٹ دا اوشن از اف دا فراگ از آف دا پونڈ، کیا. رائٹ. اوکے. ہمیں اپنے بچوں کو نکالنا ہے اس سے باہر. وہ تعلیم جو حاصل کی وہ ضروری تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ شاید آج کے دور میں کام نہیں آئے گی اتنی بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک. جو پڑھائی جا رہی ہے. یہ اسکلز زندگی بھر کام آتی ہیں جو بچپن میں آدمی پڑھتا ہے. اب جیسے جو بھی ہم نے کہانیاں سنی تھیں، وہ کہانیوں کی افادیت ختم نہیں ہوئی ہے جو ہم نے بچپن میں سنی تھی. ان کی ویلیڈیٹی ہے ابھی بھی، کیونکہ وہ ایک طرز عمل کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اوکے. ایک کیریکٹر بلڈنگ میں بنیاد ڈالا کرتی تھی وہ کہانیاں، رائٹ. تو ان کی افادیت اور ان کے معنی آج بھی ہیں، اوکے. اور ویلیڈیٹی ہے آج بھی. لیکن یہ کہ ہمیں لے جائے گی ٹوورڈ ڈیجیٹائزیشن، یہ نہیں لے جائے گی. اوکے. یہ مدد کرے گی اس چیز کو کہ جب مورل آبلیگیشنز آ جائیں اپنے کام میں، وہاں پہ ہمارے کیریکٹر کا دخل اندازی آ جاتی ہے. اوکے. تو ڈیجیٹائز ورلڈ تو بہت بڑی ہے، اوکے. بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ہر ترقی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دونوں پہلو ہوتے ہیں، صحیح استعمال اور غلط استعمال. اوکے. صحیح اور غلط کا امتیاز کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو فاؤنڈیشن کی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا تھا، بالکل صحیح ہے. بیس. گھر پہ کیا تعلیم دی گئی تربیت. تھی، کیا تربیت ہوئی تھی گھر پر. بالکل. اس اعتبار سے آپ اپنے نالج بیس کو امپروو کرتے ہیں، اور پھر نالج کو صحیح یوز کرنا سیکھتے ہیں، غلط استعمال نالج کا نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا ایک دوسرا چیلنج ہوگا، بینکنگ انڈسٹری کے لیے بھی ہوگا اور جنرلی سب کے لیے ہوگا. بالکل صحیح ہے. تیسرا، پروڈکٹس اینڈ سروسز کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اوکے. جو ٹریڈیشنل ڈپازٹس تھے، اب وہ ٹریڈیشنل ڈپازٹس پہ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ہیں. اچھا، سب کی خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد کمایا جائے اور بہت سارا کمایا جائے. بالکل صحیح ہے. جو کہ میرے ذاتی اعتبار سے اچھی سوچ نہیں ہے، لیکن آج کی پود ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ جلدی جلدی تیزی میں ہر چیز ہو. جب گاڑی تیز چل سکتی ہے تو کمایا بھی تیز جا سکتا ہے، یہ ان کا خیال ہے، میرا نہیں. میں ان کے شاید خیالات کی عکاسی کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے پروڈکٹ اینڈ سروسز لے کر آئیں جو ان کو ڈپازٹ سے ہٹ کر ایسٹ مینجمنٹ جیسے پاپولر ہو رہی ہے. بالکل. کہ بھائی وہ کہاں پیسے لگانا چاہتے ہیں اپنے، ان کو ایک پروفائل دیا منی جائے، مارکیٹ میں ایک پورٹ فولیو دیا جائے کہ آپ کتنے پیسے ڈپازٹ میں رکھ سکتے ہیں، آپ کتنے پیسے ایسٹ مینجمنٹ میں رکھ سکتے ہیں، آپ کتنے پیسے ایکویٹیز مارکیٹ میں لگانا چاہتے ہیں. اب وہ اس طرح کے پروڈکٹس مانگتے ہیں. اوکے. تو یہ پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے ہمارے پاس. ہم لوگ بھی انفنسی میں ہیں، میں یہ کہوں گا، شروعات ہیں ابھی. 15-20 سال جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہیں جب آپ کسی معاشرے کی ترقی کی بات کرتے ہیں. آپ کے اور میرے لیے تو 15-20 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے ذاتی زندگی میں، رائٹ. لیکن کسی معاشرے کی زندگی میں یا کسی ملک کی زندگی میں 15-20 سال اٹس اے ڈراپ ان دا اوشن، ریئلی اسپیکنگ، اوشن آف ٹائم سو ٹو اسپیک. تو اس اعتبار سے ہمیں وہاں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ آپ ڈائیورسفیکیشن کریں، نکلیں اس ٹریڈیشنل ڈپازٹ بیس سے، نکلیں اس ٹریڈیشنل لینڈنگ سے جہاں پہ آپ کہیں کہ جی میں آپ کی گروی رکھتا ہوں، یہ اب مجھے پیسے دے دیجیے. یہی چلا کرتا تھا. بالکل چلا کرتا تھا. گروی رکھ کے پیسے لینا ہر چیز نہیں رہی. اب یہ ہے کہ پیسے کا استعمال کیا ہوگا، یہ بتائیے.
you need to justify this thing as well. کیونکہ اس پیسے کے استعمال سے ہی تو ری پیمنٹ نکلے گی. بالکل صحیح ہے. اگر ری پیمنٹ نکلنی ہے جو آپ نے چیز گروی رکھی ہو یا سیل رکھا ہوا ہو یا آپ نے یہ ٹیبل رکھا ہو یا مائکرو فونز رکھے ہوں گروی میں, تو اس کو بیچ کے اگر ریکوری کرنا ہو تو بزنس ختم ہو گیا. یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسیٹس ہی بک گئے. رائٹ. So you have to find ways and means of creating a repayment capacity with the money that has been borrowed by your customer. So you've got to look at that end use of the funds. اچھا یہ فنڈامنٹل بینکنگ کا شروع دن سے ہے, کوئی نئی بات آپ کو بھی نہیں بتا رہا ہوں. اوکے سر. لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس میں بھی. بالکل صحیح ہے. سارا کنزیومر بینکنگ کی طرف نہیں جا سکتا, ہر چیز جو ہے نا کنزمپشن اورینٹیڈ نہیں ہو سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے نا, ایک حد تک ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پھر چیزیں چاہیے جہاں آپ کو مینوفیکچرنگ بیس اور انڈسٹریل بیس بڑھانے کی ضرورت ہے. یعنی میں اگر انڈسٹری کے لیے لون لے رہا ہوں, آئی نیڈ ٹو جسٹیفائی کہ کس طرح کیش فلو جنریٹ ہوگا. جی, اور اس کے پروڈکٹ کی سیلز کیسے ہوں گی, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, مارکیٹ کی ایبزارپشن کیپیسٹی کیا ہے. دیکھیے ہم اگر یہ جو نئے ترقی یافتہ ممالک کو اگر دیکھتے ہیں, خاص طور سے مشرقی ایشیا میں, جنوب میں ہو یا شمال میں, دونوں کوریا ہو, جاپان ہو یا سنگاپور یا ملیشیا ہو جنوب میں, ان سب نے کیا کیا, انہوں نے شروعات ہی اسی طرح کی کہ انہوں نے پہلے کنزمپٹیو سوسائٹی کی طرف توجہ دی, کنزیومرزم بڑھایا. اوکے. کنزیومرزم جب بڑھایا تو پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھی. اوکے. اچھا, پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اس وقت بڑھ سکتی ہے جب کیپیسٹی ٹو بائی ہو. اوکے. تو ڈسپوزیبل انکم ہونے کی ضرورت ہے. اوکے. اب ڈسپوزیبل انکم بہت آسانی سے بڑھتی نہیں ہے. اوکے. تنخواہیں سب ایک دم سے نہیں بڑھا دیتے, 100 سے 200 نہیں ہو جاتی ہے. بالکل. 100 سے 125 ہی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. 150 ہو جائے گی. رائٹ. اٹ از گریجول اینڈ انکریمنٹل. اوکے. تو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ آج مجھے پیسے مل سکتے ہیں جو میں 3 سال بعد لوٹاؤں, تو وہاں آتی ہے کنزیومر لینڈنگ آپ کی. اوکے. تو کنزیومر لینڈنگ سپورٹ کرتی ہے کنزیومر انڈسٹری کو. اوکے. تو لوگ گاڑیاں بھی لینا شروع کرتے ہیں لیزنگ پہ, گھر بھی لیں گے. ٹھیک ہے, گھر لینا شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, جیسے ہی کوئی گاڑی لی تو گاڑی کی مینوفیکچرنگ سے جو پیریفرل انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی اس سے ایک. بالکل صحیح ہے. رائٹ, کہ بھائی صرف گاڑی نہیں, گاڑی کے پرزے بھی تو کہیں بنیں گے. بالکل بنیں گے. تو وہ اگر یہاں ہی بنے جہاں لگایا گیا ہے اسمبلی پلانٹ, جو کہ اگر آپ دیکھیں ہماری بہترین ڈیلیشن پالیسی پاکستان نے بنائی تھی جب یہ اسمبلی پلانٹس کو پاکستان میں اجازت ملی تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا ہم نے, جس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں آج بھی. تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے, انہوں نے ایسی غلطیاں نہیں کی, انہوں نے لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا. اوکے. تو اسمال مینوفیکچرنگ بیس سے میڈیم اسکیل مینوفیکچرنگ بیس پہ آئے, اب وہ لارج انڈسٹریل بیس ہو گیا ہے. اوکے. اوکے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اب وہ پوری گاڑی خود ہی بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ہم اسمبلی کر رہے ہیں, بس ہم اسمبلی کر رہے ہیں. بالکل. جبکہ ہمیں کچھ بنانا بھی چاہیے تھا, اور یہ طے تھا جب یہ اجازت دی گئی تھی, جب یہ لائسنس دیے گئے تھے, تب یہ بات طے تھی کہ گاڑی کا اتنا حصہ اتنے وقت تک باہر سے آئے گا اور ایک وقت کے بعد اتنا حصہ یہاں بنے گا. اوکے. وہ نہیں ہوا ہے پوری طرح, وہ ہونے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر, ایز اے بزنس لیڈر اینڈ CEO, what were some of the most challenging decisions you faced and how did you approach them in your career, sir? دیکھیے, جب آدمی پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے نا, تو ہر مشکل بڑی آسان لگتی ہے. اوکے. اور یہ لگتا ہے کہ یہ تو مسئلہ طے کر لیا تھا. تو پاسٹ میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ تکالیف نہیں ہوئی, لیکن جب مومنٹ آف دا ہیٹ ہوتا ہے, دا ہیٹ آف دا مومنٹ ایز از سیڈ ان انگلش, اس وقت فیصلہ کرنا وہ اصل چیز ہوتی ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ, اس وقت جب آپ کے سامنے ایک کرائسس ہے موجود, لومنگ کرائسس ہے, نظر آ رہا ہے, سامنے رکھا ہے, سولوشن چاہیے, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کی سب سے اول ترین کوالٹی جو اس کے اندر موجود ہونی چاہیے, وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ بالکل کام اور ٹھنڈے دل سے سوچے. سچویشن کیسی بھی ہو سر, سچویشن کتنی بھی ایکسائٹیبل کیوں نہ ہو. اوکے. ایموشنز کو گرپ نہیں کرنے دینا ہے اپنی شخصیت پہ. اوکے. مسئلے کو گرپ کرنا ہے, ایموشنز کو نہیں. ایموشنز کو اپنے آپ پر طاری نہیں کرنا ہے. اوکے. اگر وہ طاری کر لیا تو پھر ججمنٹل ہونے لگتے ہیں, ٹنل ویو بن جاتا ہے, اور پھر ڈیسیشن میکنگ میں جو آلٹرنیٹیوز آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. اتنا کلاؤڈڈ ہو جاتا ہے ویو, اتنا مسٹی ہو جاتا ہے اپنے خیالات کی وجہ سے کہ آپ صحیح آلٹرنیٹیو پک نہیں کر پاتے ہیں اس وقت. تو
اس وقت سب سے بڑی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ کامنس، اوکے، جسے کہتے یعنی ہیں نا چاہے سر جتنی بھی کہ ٹف سچویشن ہو جائے. اندر کتنا ہی تلا تم ہو، اوکے اوکے ظاہری طور پر آپ بالکل پرسکون رہیں تاکہ آپ کی جو اطراف کی ٹیم ہے وہ بھی پرسکون رہے، اوکے کیونکہ کام انہوں نے ہی کرنا ہے. اگر آپ نے انہیں ایکسائٹ کر دیا تو وہ غلطی پھر کر سکتے ہیں. اوکے تو مسئلے کو سلجھانے کی کوشش پہ جو ہے آپ نہ تو غصہ دکھانا ہے، یعنی اگر مرضی کے خلاف کوئی مسئلہ ہو رہا ہو صحیح ہے تو غصہ اس وقت نہیں دکھانا ہے، اس وقت مسئلے کو حل کرنا ہے. صحیح ہے. غصے کو رکھیں آپ کل کے لیے اوکے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، تب آپ ڈائسیکشن بھی کریں، پوسٹ مارٹم بھی کریں، ہر چیز الگ کر کے دیکھ لیں آپ بالکل صحیح ہے. ٹیبل کے اوپر. لیکن اس وقت آپ مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اپنے آپ پہ قابو رکھیں. لیڈرشپ کوالٹی از آل اباؤٹ calmness in reaction to a situation. اوکے It is a telling point upon a person if he was to lose his sense of balance when faced with a challenge. جتنے بھی گریٹ لیڈرز کے بارے میں آپ پڑھیں گے دنیا میں، تاریخ میں، آپ دیکھیں کہ ان فیصلے اس وقت بہترین کے جب وہ پرسکون ماحول میں رہتے تھے. اگر آپ تاریخ سے آپ کو شوق ہو، مجھے کیونکہ شوق ہے پڑھنے کا تاریخ، نیپولین کبھی اپنے جنرلز کے ساتھ بیٹھ کے پلان نہیں کرتا تھا، پہلے خود پلان بناتا تھا اوکے اپنے ٹینٹ میں، کیا کرنا کیا ہے کل، اوکے یا 15 دن کے بعد کیا کرنا. اکیلے بیٹھ دین ہی وڈ شیئر اٹ ود ہز سبارڈینیٹس. commanders اوکے کمانڈرز. and then they will unify their thoughts. اوکے But he would give it a thought. For thought building you need to have to take a back seat. تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھنا ہے. دیکھیے جب آپ ایرینا میں ہوتے ہیں نا، جو ایرینا میں ہوتا ہے آدمی وہ اس کا امیجیٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جو ایرینا سے باہر ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. کوچز کیا چاروں طرف ہوتے سے ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے. کوچز کیا ہوتے ہیں، کوچز دیکھتے ہیں کہ آج کتنی اچھی چیز ہوئی ہے اور کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں جو اگلے گیم میں نہیں ہونی چاہیے. اوکے وہ یہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے جو فیلڈ سپورٹس ہیں، فٹ بال ہو، کرکٹ میں بھی اب آ گیا ہے، خاص طور سے فٹ بال میں سب آئی پیڈ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹجی ٹیم کی اسٹریٹجی کیسے بنا رہے ہیں یہ لوگ ہاں. آپس میں، کیسے کھیل رہے ہیں، 11 آدمی یا 8 آدمی یا جتنے بھی لوگ کھیلتے ہوں، یہ کیسے کھیل رہے ہیں، کس کو پتہ ہے کدھر کھڑا ہونا ہے. بالکل یہ صحیح. پہلے سے طے کیا جاتا ہے. اچھا صرف اسٹڈی جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے، اپنی نہیں ہو رہی ہے، کمپٹیشن کی ہو رہی ہے اسٹڈی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی آپ پلاٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ میں ایسا کروں گا تو وہ کیا کرے گا. رسپانس کو پریمپٹ کرتے ہیں آپ، پھر فیصلے کرتے ہیں. بالکل اچھا صحیح. رسپانسز بھی ان کے پاس آپشنس کئی ہیں رسپانس کے، رسپانس 1، رسپانس 2، رسپانس 3 کے کون سا والا کریں گے وہ. تو مجھے اس طرح تیاری کرنی ہوتی ہے ایز اے لیڈر کہ رسپانس 1 آیا تو میرا ریاکشن یہ ہوگا. اوکے میں ریاکشن 3 رسپانس 1 پہ نہیں دوں گا. اوکے یو نیڈ ٹو پلان ایوری تھنگ. Plan everything and give back a decision commensurate with the need of the hour. اوکے Don't exceed your decision making beyond the need of the hour. اوکے ایبسلیوٹلی. Especially when you're tackling the moment. اوکے But if you're planning ahead in life, tab aap, yes, you have the liberty now to think far ahead and not just think of the moment. اوکے پرفیکٹ. سر any CEO who wants to join the banking industry, A CEO wanting to join the banking industry or anybody who joins the banking industry wants to become wants the to CEO. be, sorry, yeah, wants to become the CEO, اپنے اندر کون کون سی لیڈرشپ کوالٹیز وہ پیدا کرے اور یا ڈیولپ کرے؟ دیکھیے اس پہ تو کئی کتابیں لکھی ہوئی گئی ہیں. اوکے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کیا کیا چاہیے کسی کو لیڈر صحیح. بننے کے لیے. میں تھوڑا سا اس میں میرا فلسفہ دوسرا ہے. اوکے صلاحیت سب کے اندر ہوتی ہے، اجاگر کرنے کی بات ہوتی ہے. اوکے اجاگر کرنے والے اطراف میں ہوتے ہیں. اوکے اگر آپ کے سپروائزرز اچھے مل گئے آپ کو زندگی میں تو وہ آپ کے اندر وہ چیزیں خود ہی اجاگر کر دیں گے. آپ کو مواقع دے کر کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع دے دیا جائے. اوکے تو پھر اگر آپ صلاحیت رکھتے ہوں تو آپ ایکسل کر جائیں گے. اور جو ایکسل کرتے ہیں وہ نظر میں آتے ہیں، جو نظر میں آتے ہیں انہیں ترقی ملتی ہے. صحیح. اور پھر دیکھیے محنت کرتے رہیے ایمانداری کے ساتھ. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کسی ینگسٹر جو مجھے سن رہا ہو تو میں اسی طرح مخاطب کرنا چاہوں گا ان کو کہ دیکھیے محنت کیجیے ایمانداری کے ساتھ
اور کچھ چیزیں اس پہ بھی چھوڑ دیجیے، سب اللہ آپ رب کے العزت ہاتھ ہے. میں نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. ہمیشہ پیرامڈ ہوتا ہے. لیڈرشپ کہاں سے آئی ہے؟ ملٹری لیڈرشپ سے لیڈرشپ کا کانسیپٹ آتا ہے نا، کمانڈر ان چیف سے آتا ہے. Okay. یہیں سے لیڈرشپ کا کانسیپٹ شروع ہوا. تو ایپیکس پہ کہاں ایک آدمی ہوتا ہے ہمیشہ، دو نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. تو جو بیس پہ پیرامڈ کے ہیں سب ایپیکس پہ نہیں آ سکتے. یو کانٹ انورٹ دا پیرامڈ اینڈ میک دس لیڈرشپ اینڈ دس فالوورس. آپ ٹرائنگل کو اگر سمجھ رہے ہو میرے، بالکل. تو فالوور اگر 2 ہیں اور لیڈرز 50 ہیں پھر تو چل تو نہیں سکتا. اس ملک کا حال ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیڈر اوپر ہونے چاہیے چند، فالوورز ہونے چاہیے بہت زیادہ. بہت زیادہ. یہاں پر سسٹم سے الٹا ہے، ٹرائنگل الٹا ہے. جی، تو ہم انورٹڈ ٹرائنگل سے اگر آپریٹ کریں گے زندگی میں تو نہیں سکتے. وی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ سر. ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو بلیو ان دی آرڈر. اوکے، دا چین آف کمانڈ ایز دے سے. اوکے. چین آف کمانڈ کی ریسپیکٹ. اوکے. ٹھیک ہے نا. صحیح غلط کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. ریسپیکٹ فار دی چین آف کمانڈ. اوکے. یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور آپ پھر جب پیرامڈ میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ کسی بھی نئے انٹرنٹ کو بینکنگ انڈسٹری میں اگر سی او بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. تو وہ پیرامڈ پہ یہاں اگر جوائن کر رہا ہے بیس لیول پہ ایز اے مینجمنٹ ٹرینی، اب اسے ترقی یوں کر کے سیدھے پیرامڈ پہ نہیں آنا چاہیے. نہ آنے دیا جاتا ہے، نہ وہ آ سکے گا، نہ اس کو کوشش کرنی چاہیے. اوکے. اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے. یہ ایپیکس ہے، یہاں سے شروع کیا، زگ زیک یور کریئر، موو کرتے رہیں پیرامڈ میں. اوکے. اور ترقی اس طرح نہیں کریں، اس طرح کریں، پھر ترقی کریں، پھر. سو اٹس اے horizontal growth that must be the basis, okay, that must be the foundation for the vertical growth. اوکے. اگر بیس میں کمزوری ہوگی تو اگر وہاں پہنچ گئے ایپیکس پہ، اگر عمارت جو ہے کمزوری رہے گی. عمارت بھی کمزور رہے گی. شاید عمارت تو مضبوط رہے، کیونکہ بیس اگر اچھا ہے تو بیس رہے گا ٹھیک. دوسرے لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں ادارے میں، بالکل صحیح تو ہے. بیس شاید صحیح رہے، لیکن آپ کی ڈیسیشن میکنگ اس بیس کو ختم کر دے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اوکے. اوکے. کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی بالکل کہ ٹھیک. ہو کیا رہا ہے بالکل ادارے میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کیا ہر جگہ کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کلچر ویریشن، کلچرل ڈفرینسز نہیں ہو سکتا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک ہی ادارے میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں کیا جا سکتا. نہیں سر. لیکن کچھ کرٹیکل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ، بالکل صحیح ہے. ہر فنکشن میں، ہر بزنس میں. کرٹیکل ڈپارٹمنٹس میں ضرور کام کر لیں بالکل صحیح ہے. بیفور بیکمنگ. You need to understand the business, how the business is making the money. businesses and the processes. Okay. That's very important. Process You سمجھنا must چلتا know کیسے. the processes also. If you don't know the process, then your decision making will be faulty, flawed. Okay. آپ نے ایسا فیصلہ دیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا امپلیمنٹ، Okay. اور آپ کے کالیگز آپ کے اوپر ہنس رہے ہوں گے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیسے جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. تو کام کا آنا اور نیٹیگریٹی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. As the head of the organization, how do you mentor and develop the team members? ایک جملہ ہے انگریزی کا، Please. واک دا ٹاک. Okay. اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز کی تلقین کرنی ہو تو پہلے یہ ضروری دیکھ لیں اپنے اندر کہ آپ خود وہ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ بلکہ اس کے برخلاف کام کرتے ہوں تو یاد رکھیے آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں رہے گا کسی کے پاس. صحیح ہے. یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تضاد کی گنجائش نہیں ہے. اوکے. خاموشی کی گنجائش ہے. اوکے. کیونکہ وہاں پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید خیالات تو اچھے ہوں گے، کر نہیں رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. رائٹ. واک دا ٹاک. بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوں اور آپ امپلیمنٹ کر رہے ہوں اور آپ کام کر رہے ہوں اور کام کرتے وقت آپ اپنی ریئل پرسنالٹی دکھا رہے ہیں جو بالکل مختلف ہو، تو پھر وہاں پہ کوئی فالوور نہیں ملتا ہے. پھر بالکل صحیح ہے. تو مینٹرنگ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے آپ وہ کریے جو آپ خود کرتے ہو. اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ کو اچھا بینکر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف فائنانس اکنامکس نہیں. اوکے. آپ کو ہیومن سائیکالوجی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے. آپ کو معاشرے کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے. اوکے. آپ کو سیاست کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے. آپ کو اکانومی کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے. وہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف سبجیکٹ ہے. فائنانس اینڈ اکنامکس از یور بزنس. اوکے. رائٹ. آئی ایم سیئنگ بیانڈ بزنس یو گاٹ ٹو اسٹڈی. اب میں اگر کسی یہ کہہ رہا ہوں اور وہ دیکھے گا میں ایک نمبر کا جاہل ہوں کہ میں خود ہی نہیں پڑھتا ہوں، وہ کہے گا یہ تقریر کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. رائٹ.
لیکن اگر وہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ پڑھتا ہے اور پڑھ کے بتاتا بھی ہے کہ کیا پڑھا ہے، تو پھر اعتماد ان کو آئے گا میری بات پر. تو میں سمجھتا ہوں مینٹرنگ اس طرح ہونی چاہیے. میری مینٹرنگ اسی طرح ہوئی ہے. میرے جو سینئر کالیگس تھے جنہوں نے مجھے پروفیشنلی پالا پوسا ہے، انہوں نے بہت اچھی تعلیم دی، بہت اچھی تربیت کی. اینڈ ان دس ریسپیکٹ اٹس ویری امپورٹنٹ، آئی مسٹ سے دس ٹو یو دیٹ عبید صاحب، دا گریٹسٹ ٹیچر آر یور پیرنٹس. ایبسلیوٹلی یس سر. ان سے بہتر ٹیوٹر کوئی ہوتا نہیں ہے جو آپ کی تربیت کرتے ہیں. جی، کیونکہ وہ تعلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. اور تربیت بنیاد بنتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے صحیح. لیے، کہ تربیت سکھاتا ہے عزت کرنا. تو اساتذہ کی عزت جب کریں گے تب تعلیم شروع ہوگی نا. جب عزت ہی نہ رہی تو تعلیم کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح کہا، بالکل ٹھیک ہے. تو والدین کے ساتھ قربت، دوستی بالکل صحیح ہے، بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کون ایسا آدمی ہے جو کہے گا کہ میری اپنی ماں سے دوستی نہیں ہے؟ بالکل کوئی بھی صحیح. نہیں کہے گا. سب صحیح ہے. دوست اپنی ماں سے. لیکن بہت کم آپ دیکھیں گے بچے جو کہیں گے والد سے دوستی ہے. ابا سے کلوز نہیں ہوتا سر. یہ میں نوٹ آپ کو کیا، یہی کہہ رہا ہوں، یہ المیہ ہے ہمارا. اسپیشلی لڑکے سر. لڑکیوں یا لڑکیاں ہوں، میں تو نہیں، یہ تو زیادہ میں ہاں. اس میں اختلاف نہیں دیکھتا. دونوں کا ایک ہی رد عمل ہے میں دیکھ Okay. رہا ہوں. کیونکہ والد صاحب نے اپنے آپ کو گھر سے دور کر لیا ہے. روزی روٹی کے چکر میں کی وجہ سے. جو بھی چکر ہوں ان کے، یہ چکر، یہ جو ذمہ داری ہے وہ سبودوشی حاصل نہیں کر سکتے تھے، Okay. تو انہوں نے کر لی ہے. صحیح ہے. والد صاحب کو گھر میں واپس آنے کی ضرورت ہے، اوکے. اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اوکے. اور ان سے دوستی کرنے کی ضرورت. دوستی کا ہاتھ بڑھائیں پہلے والدین. صحیح ہے. بچے تو ہچکچائیں گے، چھوٹے ہیں. صحیح ہے. رائٹ. بالکل صحیح ہے. سر آپ کے والدین نے تربیت کے دوران ایسی کیا امپورٹنٹ بات بتائی جو ماشاءاللہ آپ کے کریئر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کیا سکسیس میں آپ کی؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو آپ یا ینگ جنریشن کے ساتھ، اور ہم I لوگوں was a little unblessed, I would say, and I'm not being ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because it's His design, it is His architecture of worldly life. I did not have the benefit of being with my mother for a long period of time, but my father has been my best friend, so I can talk more about that. ماشاءاللہ. And he was one who would train us not by asking us to either do this or don't do this. اوکے. It was always through anecdotal means. He would narrate something from the field of politics, history, biography, religion, and that incident would instill like that, okay, this is the message to be taken. اوکے. Okay. And that's how he trained us up also, and that's how he created that interest in us to be reading. Me and my siblings, alhamdulillah, all of them, we read a lot, ماشاءاللہ. even now, even today. Although it's not going to help in the matter of any success in the worldly sense of any career development or anything. But it plays a lot in upskilling yourself. Scaling, and also you feeling internally good. Satisfied. Right. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی I appeared in my practical comprehensive examination of 6 hours. 6 hours? Yes. Non-stop? Yeah, with breaks? Non-stop. Oh, very nice, sir. No, non-stop. Which examination, sir? This was a comprehensive for my PhD. Oh. And then I went for my viva. Oh, wow. So I passed both the examinations. Congratulations, now, sir. I'm in the process of going into the thesis writing now. Okay. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. What is the subject of your PhD, sir? Well, I'll not disclose that at this point. Congratulations in advance, sir. No. Wish you all the best. I hope to God that I'm able to achieve the... Okay. Why am I doing it? Will it give me any boost in my career? No. No. I don't think so. For knowledge. Neither am I vying for it. For میری knowledge. کوئی میں کیوں کر رہا ہوں کیا ایسا. اور میں یہ Knowledge. جستجو جب کرتا ہوں نا، جب میں کلاس اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں زوم پہ یا اسکائپ پہ، یا میں یونیورسٹی میں اٹینڈ کر رہا سر ہوتا کون ہوں. سی یونیورسٹی سے کیا آپ نے؟ میں آج کل پڑھ رہا ہوں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں، IOBM میں. ماشاءاللہ. سپروائزر کون تھے آپ کے، بتا سکتے ہیں سر؟ کئی ڈاکٹرس ہیں. او ماشاءاللہ. جی، صحیح. مجھے سپروائز کر رہے ہیں، اور اب یہ چینج بھی ہو گیا ڈین ریسنٹلی. تو وائوا آپ کا اچھا رہا جی، ماشاءاللہ. وائوا اللہ کا شکر ہے. چلیں سر، کنگریچولیشنز ان میں ایڈوانس. کلاس میں جا کے پریزنٹیشنس کی ہیں میں نے. اوہ. تو جو
بچے پڑھنے کے لیے آئے جو سیریس اسٹڈی جن وہ کا سب کھڑے ہوئے کریئر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے اور یہ سوچتے تو تھے. تو میں خود ہی بتاتا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں میں نے کیوں کر رہا ہوں یہ. بالکل صحیح. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس پہ ایک اطمینان مل رہا ہے. انٹرنل سیٹسفیکشن. جی internal satisfaction. And also, I have this feeling. My father always wanted me to be continuously studying. اوکے. لائف لانگ لرنر. پڑھتے رہا پڑھتے رہا. صحیح. تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور سرٹیفکیشن کے ساتھ پڑھیں، ڈگری کے ساتھ پڑھیں، اور کیا چاہیے، کوالیفیکیشن سے پڑھیں، اور بھی اچھا ہے. بہترین. تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے دیکھتے ہیں. بالکل شاید کامیاب ہو جائیں. بالکل صحیح. تو امید کر رہا ہوں میں اس جستجو میں کہ اس کاوش سے اگر میں کچھ حاصل کر سکا تو ہو سکتا ہے ان کی روح کو میں تسکین پہنچا سکوں. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. Congratulations in advance by the way. So you see, you have to have an objective in mind at all time. It was not to portray to. میں اپنا سیلف گلوریفائی آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ایک آبجیکٹیو جب تک نہیں ہوتا ہے ذہن میں آپ کام نہیں کرتے. بالکل سر، ہمیں یہ موٹیویشن ملی ہے سر. You must have a goal post in mind. اوکے. کہ میں نے یہ مائل سٹون حاصل کرنا ہے. اچھا، مائل سٹون اور گول پوسٹ میں فرق ہے. گول پوسٹ تو وہ ہوتا ہے نا، یہ گول کر دیا تو گیم اوور. بالکل رائٹ. تو نیور لک ایٹ دا گول پوسٹ ایز یور ڈیسٹینیشن. لک ایٹ ایوری گول پوسٹ ایز اے مائل سٹون آن دا پاتھ آف جرنی. اوکے. آن دا پاتھ آف یور لائفس جرنی. اوکے. تو ایک مائل سٹون ہے نا، اور آگے مجھے تو مائل سٹون نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. There's a long way to go sir. انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بہترین جملہ میں نے پڑھا ہے کل عبید صاحب. جی بتائیے. اتنا اچھا جملہ لگا مجھے. سارا فلسفہ حیات اس کے اندر موجود ہے. کدبے پہ لکھا تھا. کدبے پہ لکھا تھا. He was worried for tomorrow. He died tonight. اوہ، یہی زندگی کا وہ ہے. He was worried for tomorrow. He died tonight. سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں. جی. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ آپ نے پلاننگ نہیں کرنی اپنی زندگی میں. نہیں، بالکل پلاننگ کریے، لیکن ایسی پلاننگ کریے جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. ایسی پلاننگ کیجیے جو آپ حاصل کر سکیں. اوکے. دیکھیں نا، یو شوڈنٹ پلان سم تھنگ دیٹ از نان اچیویبل. اوکے. اٹ شوڈ بی اے چیلنج، یس، بٹ نان اچیویبل. یو نو اٹس ناٹ پاسبل. رائٹ. If I were to make, for example, if I were to make a plan for myself that by this next year I should have traveled to the moon. unattainable sir. Unattainable, right? At least in the worldly sense. Yeah. ہو جائے مجھے نہیں پتا. ہاں، ریسورسز چاہیے، فنڈنگ چاہیے، ساری چیزیں. Right? But it is from the word go unattainable. بالکل صحیح ہے. But if I were to target something that's achievable, then I'll go for it with all my strive and strength. کہ ہارورڈ سے MBA کرنا ہے، yes, that is attainable. Right? Yeah. آپ ایسی چیز کو ٹارگٹ کریں، چیلنج لیں زندگی میں، اس کے لیے پلان کریں. اوکے. بالکل صحیح ہے سر. اچھا، پلاننگ میں چونکہ میں اپنے معاشرے میں بات کر رہا ہوں اور اپنے ملک میں بات کر رہا ہوں جس کا نامنکلیچر ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، تو میں یہاں جرات کر سکتا ہوں یہ کہنے کی کہ دیکھیے، پلاننگ تو آگے کی ہوتی ہے نا، اگلے پل کی ہوتی ہے. جی. پلان پچھلے پل کا تو نہیں ہوتا، پچھلا پل تو گزر گیا. تو جیسے ہی آپ نے اگلے پل کی بات کی تو اگلے پل پہ تو قابو ہے نہیں. ابھی آپ نے کہا سامان 100 برس کا، اگلے پل پہ تو قابو ہے نہیں. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم، پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا آنسر میرے پاس ہے. جی سر. اور وہ میں ڈرائیو کرتا ہوں سورہ کہف سے. اوکے. سورہ کہف میں بڑے صاف لفظوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جب آئندہ پل کی بات کرو تو انشاءاللہ ضرور کہنا. انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. کہ یہ میری ول ہے، میں نے پلان کیا، یہ میری ول ہے، لیکن یہ ول از سبسروینٹ ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا؟ if Allah willing. If Allah's will is merge with my will. Exactly. No, if Allah's will is to let my will be operational, only then it will happen. Absolutely. بالکل. اور میں اس پہ مطمئن ہوں. بالکل. ہو گیا تو بہت اچھا، نہیں ہوا the will of God always prevails. And that's the best will to prevail. الحمدللہ اسی سے بچے ہوئے ہم لوگ. بالکل. اگر ہماری will prevail کرنے لگے نا تو ہم ایک دوسرے کو مار دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو پلاننگ ضرور کرنی چاہیے، لیکن پلان کرتے وقت انشاءاللہ ضرور کہا کریں. اور اس کی اہمیت اتنی ہے عبید صاحب، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یہ ہے: اور اگر
کسی وقت اگلے پل کی بات کرو اور انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہہ دینا. بالکل صحیح ہے. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، بے شک بے شک بے شک. معاف doubt. فرما رہا ہے کہ حکم دیا تھا یہ skip انشاءاللہ کر دیا کہنے آپ کو نے. اور تم بھول گئے، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ تم آگے چل کے کہہ دینا ضرور. بالکل صحیح ہے، جب بھی یاد آئے. So planning is perfectly good. There's nothing wrong with planning and it does not conflict with your religious beliefs. اوکے. It's perfectly not, but you must know that it is a human will and human will doesn't prevail. اوکے. Divine will prevails. اوکے. بالکل صحیح ہے. Okay. That's the understanding I think we must develop between ourselves. That will give us the confidence. یہ اعتماد دیتی ہے یہ چیزیں. بالکل صحیح ہے. کہ دیکھیں نا، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے بڑی طاقت جو ہے اس کی ول پریویل کرے گی، تو اس کی ول تو اچھی پریویل کرے گی. بالکل صحیح ہے، اس کی رضا اس میں کے راضی رہیں قبضے گے. میں ہے سب کچھ، بے شک. بالکل صحیح ہے. ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، بالکل تو اس صحیح. کی ول پریویل کریے. شکر الحمدللہ رب بالکل العالمین. صحیح. سر، آج کل کی جنریشن کی کردار سازی کیسے کی جائے، کیریکٹر بلڈنگ؟ ہم واپس اسی پہ آ جاتے ہیں، شروع کریں گے گھر سے. گھر سے. بالکل صحیح ہے. اگر گھر میں اگر حالات صحیح نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ، بالکل صحیح ہے. تو پھر بچے پہ الزام نہیں دے سکتے کسی چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. وہ وہی کرے گا جو اس کو گھر کا ماحول میں نظر آئے گا. تو صحیح گھر ہے. کا ماحول سب سے بہترین رکھیں، صحیح ہے. ایک دوستانہ رکھیں، اور دوسرا تضاد نہ پیدا کریں قول و فعل میں. صحیح ہے. اگر ایمانداری سکھا رہے ہو بچوں کو تو ایمانداری کر کے دکھائیے. بالکل ٹھیک ہے. واک دا ٹاک. جی. بالکل صحیح ہے. بچہ دیکھتا ہے والدین جو ہے وہ بے ایمانی سے کماتے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ترغیب کر رہے ہیں دین اسلام کی، دین ایمانداری کی، اسلام کی، ایمانداری کی. خلوص کی. دیکھیں نا، یہ ایمانداری کی جو باتیں ہیں نا، یہ اس کا تعلق تھوڑا سا مذہب سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. کیا وہ معاشرے جہاں پہ ہمارا دین نہیں ہے، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ اچھا سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو؟ نہیں سر، وہ صرف بھی صرف برائی انہوں نے سمجھتے کلمہ ہیں نا؟ نہیں پڑھا، وہ لیکن بھی سارے. برائی ہی سمجھتے ہیں نا. جی بالکل. اس کو تو اس کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے، ایک طرز عمل سے ہے انسان کے، بالکل ٹھیک جو ہے. فطری طور پر ہے کہ بنائے ہوئے. تو جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے نا. بے شک. تو اللہ نے جب کہا ہے کہ میں نے تم کو اپنی اسپرٹ میں فرید کیا ہے، میں نے تم کو، تو وہ عنصر ہر آدمی میں موجود ہے، رائٹ. تو بالکل. سچ کی پہچان سب کو ہے. اوکے. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے صرف دین کا ہونا ضروری نہیں ہے، سچ کی اوکے. پہچان سب کو ہے. اوکے. اسی لیے سچ ہر جگہ بولی جاتی ہے. اسی طرح فنڈامنٹلز آف لائف جو ہیں، جو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ پرنسپلز آف لائف ہیں، وہ ہر معاشرے میں ایک جیسے ہیں. تو وہ جب آپ بچوں کو دے رہے ہوں تو وہ اپنے زندگی میں شامل حال کر کے اس کو دخل اندازی اس کی ہونی چاہیے جو نظر آئے بچوں کو. بالکل. ٹھیک ہے کہ نا؟ جو ہے والدین بھی اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ جی. کر رہے ہیں. کہ جد و جہد کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ، تو آپ نے جد و جہد کی نہیں، آپ تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، آپ تو غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں جد و جہد کرو. بالکل صحیح ہے. صحیح تو ہے. یہ اگر ہوگا تو پھر معاشرہ خراب ہی رہے گا، معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بہت ہے. مشکل ہوتا ہے ایسے معاشرے کو ٹھیک کرنا. صحیح ہے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ تربیت کیسے کی جائے. تو تربیت اسی طرح کی جائے، سب سے پہلے تو والدین کریں. صحیح ہے. اس کے بعد ایک وقت تھا اس شہر میں، اس ملک میں، ایک وقت تھا جب محلے والے بھی تربیت کیا کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. پڑوسی تربیت کر دیا کرتے تھے، اور اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، برا نہیں سمجھا جاتا تھا. آج پتہ نہیں، کوشش نہیں آج تو کرتا لڑائی میں کرنے کہ پتہ پہنچ نہیں جاتے کیا غصہ آ جائے کسی کو. بالکل کہ صحیح ہے. کوشش کی آپ نے تربیت کرنے کی ہمارے بچوں کو میری ڈانٹ دیا اولاد آپ نے. کو. بالکل. رائٹ. پہلے برا نہیں مانا جاتا تھا. بالکل. تیسرا لیول آتا ہے اساتذہ. بالکل. اساتذہ تربیت کیا کرتے تھے. آج کل نہیں ہے. رائٹ. سبجیکٹ نہیں پڑھاتے تھے. آپ حیران ہوں گے. مائی فادر کیپٹ اے ٹیوٹر فار می فار اسپیڈ ڈکٹیشن. ڈکٹیشن. اسپیڈ ڈکٹیشن. اسپیڈ ڈکٹیشن. اوکے. Not just dictation, speed dictation. Like he would just ask us to write words and sentences with speed. اوکے. Okay? And we had to be accurate. اوکے. So two things used to happen as a result of that. One, the vocabulary improvement. اوکے. Second, the diction of pronunciation. اوکے. Because you're talking back now, you've got to narrate back to your tutor. یہ جو ٹیوٹر تھے، انہوں نے مجھے قرآن مجید بھی پڑھائی ہے، ارے جس کے پیسے وہ نہیں لیتے تھے. بے لوس. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سبجیکٹ صرف نہیں پڑھاتے تھے، تربیت. سبجیکٹ کے بیانڈ پڑھاتے تھے. بالکل.
ٹھیک ہے نا. تو اساتذہ ایک لیول ہوتا ہے. اس کے بعد والا لیول جو ہے نا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں، آفٹر پیرنٹس اگر کوئی امپورٹنٹ ہے تو وہ یہ ہے، وہ آپ کا سپروائزر، جس کے ساتھ آپ کام صبح 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کام کرتے ہیں. اوکے، وہ بھی تربیت کرتے تھے. وہ بھی تربیت کرے گا. اس کا کردار کیا ہے خود. اوکے. اگر غلط لوگوں میں اگر آپ خدا نخواستہ پھنس گئے تو بہت مشکل ہے نکلنا. پھر آپ ان کی عادات کو اڈاپٹ کرنے لگیں گے. بالکل صحیح ہے. رائٹ. وہ بھی تربیت کرتے ہیں. میری بڑی خوبصورت تربیت کی میرے سینئرز نے. اوکے. بڑی دلچسپی لیتے تھے. یقین جانیے عبید صاحب، اوکے. مجھے بہت دلچسپی لیتے تھے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو دیم. They took so much interest in me. They would talk ٹو about ڈیولپ یو. to develop me. And they used to talk about me. What do you need to do? ڈیولپمنٹ ایریاز کیا کیا ہیں؟ You need to concentrate on this issue. You need to develop this particular skill. اوکے. And they were willing to listen to me. اوکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی سننا نہیں چاہتا ہے کسی کو. اوکے. یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں. سر یہ مائی پلیجر سر. رائٹ. اتنی لرننگ ہو رہی ہے میری سر ایز اے شاگرد. بالکل. اس ملک پہ کوئی سننے کو تیار نہیں، سب بولنے کو تیار ہے. تو سر پورا مائنڈ سیٹ کا ریویمپ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ پڑھائی سے آتا ہے اور کتابیں پڑھنے سے آئے گا، یا مائنڈ کا ریویمپنگ. اوکے. بغیر اس کے نہیں آئے گی یہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کو اگر اس ٹارچر سے گزرنا پڑتا ہے، جس ٹارچر سے میں گزرتا ہوں اور شوقیہ گزرتا ہوں، میں رات میں ٹی وی دیکھتا ہوں. اوکے. تو اس میں ٹاک شوز آتے ہیں. اوکے. آپ دیکھیں اینکر جو ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں اپنے مہمان سے، مہمان نے ابھی جواب دینا شروع ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جواب دے دیتے ہیں سوال کا. اوکے. کہ بے چینی ہے اب بولنے کی، خاموشی اختیار نہیں کرتے. سنتے نہیں ہیں. They don't listen. As they say in the English adage, you're considered a wise man until you speak. Yes, yes. یعنی زبان آپ نے کھولی اور اپنی بیوقوفی ظاہر کی آپ نے. بالکل صحیح. خاموش ہے تو دنیا سمجھے کہ بڑا دانا آدمی ہے. اوکے. بالکل صحیح ہے. رائٹ. تو اس طرح اڈاپٹ کر لیں. دانائی اگر پڑھائی سے نہیں آ رہی ہے تو خاموشی سے آ جائے. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے سننا. بالکل صحیح ہے. اور سننے کا مطلب ہیئرنگ نہیں ہے، سننے کا مطلب ہے لسننگ. لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق صرف اتنا ہے کہ لسننگ میں آپ توجہ دیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اوکے. اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ کون کہہ رہا ہے. اوکے. بالکل صحیح یہ طریقہ قول ہے. بالکل صحیح. یہ نہ دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے. کانٹینٹ پر فوکس کرنا. کنٹینٹ پہ فوکس. دیٹس لسننگ. بالکل صحیح ہے. کہ اس میں ایڈاپشن کی بات ہوتی ہے. پھر سر ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست. انشاءاللہ. پاکستانی یوتھ کے لیے آپ کا اسپیشل میسج اور پاکستانی نیشن کے لیے اسپیشل میسج کوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے میں کسی کو میسیج دوں، نہ میرا کوئی مقام ایسا ہے کہ میں کسی کو میسیج دوں. اوکے. ہاں، گزارش کر سکتا ہوں. اوکے سر، پلیز پلیز. 2 گزارشات کر سکتا ہوں خاص طور سے ٹو دی یوتھ آف پاکستان. کین یو پلیز ریسپیکٹ اینڈ لو یور پیرنٹس. Because if you do these 2 things, respect and love them, you'll never do anything wrong in life. کبھی کوئی غلط کام آپ نہیں کریں گے اگر ان سے محبت کرنے لگے. اوکے. کوشش کیجیے محبت کرنے کی. بے انتہا محبت کریے والدین سے. اوکے. بہت کچھ پائیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹس اے گریٹ لرننگ ایکسپیرینس فار می. آج کی پوڈ کاسٹ مجھے امید ہے آپ نے یہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا سراج صاحب سے. لکنگ فارورڈ فار اسٹے ٹیون فار دا مور ایپیسوڈس. تھینک یو.